بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کچھ ایسے ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پاکستان کا فلسطین کے حوالے سے جو موقف ہے اس میں کوئی ابہام موجود ہے، جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ پاکستان کا جتنا واضح اور دو ٹوک موقف فلسطین کے حوالے سے ہے یا اسرائیل کی جارحیت کے حوالے سے ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید دنیا کی کسی بھی دوسری ریاست کا اتنا واضح دو ٹوک اور سخت موقف نہیں ہے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں 7 اکتوبر 2023 کی، جس کو آج میں 1 اکتوبر 2025 کو جب پروگرام کر رہا ہوں 750 کے قریب دن ہو چکے ہیں، اور اس بار 7 اکتوبر کو اسی مہینے 7 اکتوبر کو 2 برس مکمل ہونے والے ہیں، تو اس میں پاکستان نے کوئی بھی ایک ایسا دن نہیں ہے جس میں اس کے کسی نہ کسی سرکاری اور غیر سرکاری شعبے کی طرف سے، عوام کی طرف سے، حکومت کی طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے یا کسی این جی او کی طرف سے یا پاکستان کے کسی بھی حصے سے فلسطین کے حق میں آواز نہ اٹھی ہو، یہ آواز نہ اٹھی ہو کہ پاکستان وہاں پر ظلم اور جارحیت کا خاتمہ چاہتا ہے۔ پاکستان کا موقف اگر ہم ٹرمپ امن منصوبے کے حوالے سے بھی دیکھیں تو پاکستان کا موقف اپنے دوست مسلم ممالک کے ساتھ مل کر صرف ایک ہے، وہ موقف یہ ہے کہ ہم وہاں پر امن چاہتے ہیں۔ ہم وہاں پر جس طرح بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، جس طرح گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، جس طرح ہسپتال اور سکول تک نہیں چھوڑے جا رہے، جس طرح غزہ کو ایک آپ یہ کہیں کہ آثار قدیمہ یا کھنڈرات میں بدل کر رکھ دیا گیا ہے، ہم اس کے دو ٹوک انداز میں مخالف ہیں۔ ہم وہاں پر قتل و غارت رکتی ہوئی چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر امن فوج ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر اسرائیل کی فوج بالکل موجود نہ ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ پیچھے ہٹے اور فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے، ایک ایسی آزاد ریاست جس کی اپنی سرحدیں ہوں، ایک ایسی آزاد ریاست جس کے القدس شریف جو ہے جس کا دارالحکومت ہو، ایک ایسی ریاست جس کو 1967 کی سرحدوں جو ہیں اس موقع تک جب اسرائیل نے دراندازی نہیں کی تھی، اس سرحدوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس ریاست کو قائم کر دیا جائے۔ پاکستان جو ہے وہ وہاں پر امن کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے موقف میں کسی قسم کا کوئی تضاد ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، وہ چیزوں کی غلط تشریح کر رہے ہیں۔ امن کو موقع دینا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ مل کر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کسی بھی پیس پلان کی حمایت کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہا ہے کہ اس سے پہلے ایسی کوئی ٹھوس تجویز سامنے آ ہی نہیں سکی۔ وہ اس لیے بھی کر رہا ہے کہ 2 برس ہونے والے ہیں، ہم اسرائیل کا ہاتھ نہیں روک سکے کہ وہ جو ظلم و ستم وہاں پر روا رکھے ہوئے ہے اس کو ختم کر دے۔ پاکستان جو ہے بالکل اسلامی ملکوں کے مشترکہ موقف کے مطابق 2 سال سے جاری انسانی بحران کے حل کی جانب بڑھنا چاہتا ہے۔ تو اگر اس میں جو پاکستان کی تجاویز ہیں، پاکستان یہ بھی واضح کر چکا، پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار یہ کہہ چکے کہ پاکستان کی تجاویز سے ہٹ کر اگر کچھ فیصلے ہوں گے اور اگر نیتن یاہو کی ڈکٹیشن کو قبول کیا جائے گا تو یقینی طور پر پاکستان اس حلق میں ساتھ نہیں ہوگا جس میں فلسطینیوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا۔ آج کی میڈیا رپورٹس کے مطابق حماس اس پر صلاح و مشورے میں ہے، اور جو صلاح اور مشورے ہو رہے ہیں وہ قطر میں بھی ہو رہے ہیں، دوحہ میں بھی ہو رہے ہیں، اور ابتدائی معلومات کے مطابق حماس کچھ تجاویز بھی تیار کر رہی ہے۔ اس تنظیم کے حوالے سے یقینی طور پر حماس جو ہے اس کی ایک فریق ہے، اس کے جواب کا انتظار نہ صرف مسلم ممالک بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آگے بڑھا جا سکے گا۔ اس کے مطالبات کیا ہیں؟ چونکہ ابھی جو چیزیں بھی آ رہی ہیں، عالمی نشریاتی ادارے ذرائع کے حوالے سے دے رہے ہیں، ہم بھی منتظر ہیں کچھ چیزیں ایسی سامنے آئیں جن پر ڈیبیٹ ہو سکے، تو پاکستان امن کے لیے اور خاص طور پر فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے اور اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے ایک طویل ترین عرصے سے چلنے والے تنازع کے خاتمے کے لیے اپنا کردار جیسے پہلے ادا کر رہا ہے۔ نہ صرف ہم جنوبی ایشیا کا ملک ہونے کے باوجود مشرق وسطیٰ کے اس تنازع میں اسی طرح اہم ہے جس طرح کوئی فریق ہو سکتا ہے، جس طرح کوئی ہمسایہ ہو سکتا ہے، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کا محافظ بھی ہے،
ترجمان بھی ہے اور اس وقت ایک رہنما کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. یہ صورتحال کس طرح آگے بڑھ رہی ہے اس پر بات کریں گے. میں بہت ہی مشکور ہوں ہمیں جو کر رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب. آپ گہری نظر رکھتے ہیں, خاص طور پہ جب بھی ہم نے بات کی اس تنازع کے حوالے سے آپ اس کے پس منظر کو بھی سمجھتے ہیں, آپ اس کے پیش منظر پر بھی نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ مسعود احمد صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ہی میں مشکور ہوں سے مرغوب صاحب کا, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں اور پاکستان بلکہ پاکستان کے پاکستانیت سے بھرے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ صاحب صاحب وقت دینے کے لیے. اور میں بہت ہی مشکور ہوں احمد حسن العربی کا, آپ اس ایشو کے اوپر جتنی گہری نظر رکھتے ہیں اور جس طرح آپ وکالت کرتے ہیں حق کی, سچ کی, وہ بہت سارے لوگوں کو امپریس کرتی ہے. وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام کا آغاز کروں گا بریگیڈیئر مسعود احمد صاحب سے, اور میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب اس وقت جو ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پہ پاکستان کے حوالے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اس پر ضرور بات کریں آپ, اور لوگ جو اس وقت غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان کا ضرور ازالہ کریں. جی آپ بہت شکریہ. دیکھیں کہ میرا خیال میں ایک ایسا یہ ہسٹورک قسم کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ پلان آیا ہے اور جس میں ون ون سچویشن ہے, اور اس کے خط و خال میں بھی ہم جا سکتے ہیں. لیکن بنیادی مقصد یہ تھا کہ جو حالات واقعات غزہ کے اندر ہیں, 68,000 شہادتیں ہو چکی ہیں, 1.5 لاکھ زخمی ہیں, ڈیلی بیسس پہ قتل و غارت ہے. آپ اس بچوں کا سوچیں جو چھوٹے بچے ہیں, جو سائیکالوجیکل امپیکٹ ان پہ ہوا ہے, کھانا نہیں ہے, فیمن ہے, اور اس میں جب کہتے ہیں سیز فائر ہوگا اور امداد اندر آئے گی, ایک وہاں پہ اس کے بعد گورنمنٹ جو ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ بنتی ہے, ایک انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس جاتی ہے, وہ دیکھیں تو یہ تو بہت اچھا ایک اقدام ہے. اور جس میں دیکھیں وہ آپ بتائیں دنیا بھر میں کس ملک نے اپوز کے, تمام ممالک نے انکلوڈنگ آل اسلامک کنٹریز, دے ویلکم. اسپیشلی فلسطینین جو اتھارٹی ہے رملہ میں جو بیٹھی ہوئی ہے, انہوں نے اسپیشلی دے ہیو پریز پریزیڈنٹ ٹرمپ کے کہ انہوں نے کتنا زبردست قسم کا پلان دیا. اور اس میں دیکھیں کنٹریبیوشن پاکستان کی بہت زیادہ ہے, جس طرح اسحاق ڈار صاحب نے ایکسپلین کیا ہے, ڈے ون سے ہم اس میں انوالو تھے. دی اونلی تھنگ ہے کہ انفارچونیٹلی میں بھی دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہوں پاکستان کے اندر, جسٹ فار دی سیک آف کہ اس کو اختلاف کرنا ہے, اس گورنمنٹ کو اس کی جو کنٹریبیوشن ہے, اچیومنٹ ہے, اس کو نیگیٹ کرنا ہے, اس کے لیے اسپیشلی یہاں پہ لوگ بیٹھ کے بیان بازی کر رہے ہیں, لیکن ان کو خط و خال کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں دس از اسٹیپ 1 ان دی ڈائریکشن آف 2 اسٹیٹ سولوشن. پاکستان کا سٹانس میں دیر از نو چینج, ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے. اور مسعود صاحب اگر ہم دیکھیں کہ نتن یاہو کی اس سے جو اختلاف اس کا جو پیدا ہو رہا ہے, یا اس کے مخلوط حکومت ہے, میں اس کے وزیر خزانہ کو دیکھ رہا تھا بیزل کو, جس طرح ان کی چیخیں نکل رہی ہیں, اس سے تو پتہ لگتا ہے کہ بھائی ان کی دم پہ اچھا خاصا پاؤں رکھا گیا ہے اس کے ذریعے. وہ تو توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ امریکہ کی طرف سے ایسی چیز آ سکتی ہے جس میں پہلے مسلم ممالک کے ساتھ مشورہ ہوگا, ان کی تجاویز ہوں گی, اس کے اوپر کوئی ماڈل آ جائے گا. وہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے اس کو. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں کہ فار رائٹ جتنے اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کولیشن گورنمنٹ میں ان کے ساتھ ہیں, وہ تو ابھی بڑے ڈیڈلی اگینسٹ ہے. ابھی تو لگتا یہی ہے کہ اس کی گورنمنٹ گر جائے گی نتن یاہو کی, جس طرح وہ پریشر وہاں پہ. دیکھیں فار رائٹ کا کیا کنسپٹ تھا, اینیکسیشن, سسپینشن, گریٹر اسرائیل, آکوپیشن اور سیٹلمنٹس. وہ تو کوئی چیز نہیں. اور وہ تو کہتا ہے ہم نے غزہ کو نہیں چھوڑنا ہے, ویسٹ بینک کو ہم نے اینیکس کرنا ہے. تو وہ تو چیزیں ہو نہیں رہی ہے. اور اس میں دیکھیں ایک گارنٹی آپ کو دے دی گئی ہے کہ آپ کا غزہ جو ہے اس کو کوئی اینیکس نہیں کرے گا, کوئی آکوپائی نہیں کرے گا. سملر گارنٹیز دی گئی ہیں, ویسٹ بینک کو کوئی اینیکسیشن نہیں ہوگی. تو مطلب دیکھیں اسرائیل نے مان لیا ہے کہ فلسطینی جو ہے ایک سیپریٹ آئیڈینٹی ہے, ان کی ایک اپنی شناخت ہے, سو وہ مان گئے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک سٹیپ 1 ہے ان دی ڈائریکشن. 2 مشکل ٹائمز ہیں, مشکلات ہوں گی, لیکن الٹیمیٹلی ہوگا. اور اس میں جو بڑی اہم چیز ہے, اس سے پہلے اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کے منصوبے کی بات کرتا رہا,
جو ان کے خواب ہیں کہ ہم تو سعودی عرب تک پہنچ کر اپنا ایک بہت بڑی ریاست اور ایک گریٹر اسرائیل بنا لیں گے، ان کو تو سعودی عرب جانا تو ایک طرف رہا، ان کو غزہ سے نکلنا پڑے گا اس منصوبے کے تحت۔ ان کو ویسٹ بینک کی طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے واضح طور پہ کہہ دیا گیا کہ تم لوگ وہاں پر کوئی انٹرونشن نہیں کرو گے، اس پر ہم کچھ نہیں کرو گے۔ پھر اس کے ساتھ ہی جو قطر سے معافی مانگنی پڑی، لوگ شاید اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے کہ اسرائیل جیسے بدماش ملک کو قطر سے معافی مانگنی پڑی کہ ہم نے تم پر حملہ کیا تھا۔ تو وہ ایک عوامی سطح پہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں مجھے اس کے ساتھ جوڑ کے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ گریٹر اسرائیل تو بڑھ گیا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں، اور یہ قطر سے معافی منگوائی ٹرمپ نے اپنے سامنے بٹھا کے فون کروایا ہے، تو اس سے ایک بڑا میسج بھی جاتا ہے کہ ان کے کس پوزیشن میں ہے۔ آلدو دیکھیں جو تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، اس میں جو چینجز کیے، ہمارے فارن منسٹر نے بھی کہا کہ اس پہ سعودیز بھی ہیں، قطریز بھی ہیں، ترکیہ والے بھی ہیں، یہ فردر ڈسکشن میں ماڈرلٹیز پہ جائیں گے، اس میں جو تبدیلیاں آئی ہوئی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ پازیٹیولی ہمیں دیکھیں، ان لوگوں کا سوچیں جو غزہ کے اندر مشکلات میں ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے مصائب کو ہم نے کم کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ میرا خیال میں حماس کو بھی یہ پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ان لوگوں کی خاطر 2.3 ملین میں سے تو آلموسٹ 68,000 شہید ہو گئے ہیں، تو ان کے لیے جس حالات میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، تو میرا خیال میں بہت اچھا ہے۔ جو اختلاف لوگ کرتے ہیں، دیکھیں جو پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں، انہوں نے دیکھیں وہ اپنے کینہ پروری میں نفرت کی وجہ سے وہ اختلاف کرتے رہیں گے، آپ جو ہمیشہ کرتے رہیں، لیکن دنیا مان گئی ہے، پاکستان کے ریلیونس کو مان گئی ہے۔ پاکستان نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا لیڈر بنا ہے، ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی پرووائڈر بنا ہے، اور گلوبلی دیکھیں ہم ایک پلیئر بن گئے ہیں جیو اسٹریٹجک پروفائل کی وجہ سے۔ دیٹس وائی دیکھیں ہر جگہ پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں اور فیلڈ مارشل کی بات کرتے ہیں۔ سو دیٹ از دی ایکنالجمنٹ، اور ہماری کنٹریبیوشن ہے، اور ہماری کنٹریبیوشن میں سینسیریٹی ہے۔ وی ریئلائز جو مسائل ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ کے لوگوں کے ساتھ۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ اصل مسئلہ بہت سارے لوگوں کو یہ ہے کہ پاکستان کی جو اہمیت بنتی چلی جا رہی ہے وہ کیوں ہے۔ سہیب مرغوب صاحب اس موضوع کے بہت ایکسپرٹ ہیں، بہت گہری نظر رکھتے ہیں۔ سہیب صاحب، ایشو جو بہت سارے لوگوں کو یہ ہے، ان کے پیٹ میں تکلیف یہ ہے اور ان کے دماغ میں فطور یہ ہے کہ پاکستان اتنا اہم کیسے ہو گیا، یعنی کہ 10 مئی کو جو کچھ ہوا اور جس طرح بھارت کو شکست دی گئی، جس طرح سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ ہوا، جس طرح ایران کی پارلیمنٹ میں تشکر کے نعرے لگے، جس طرح ہم چین کے ساتھ بھی بہترین تعلقات کے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہماری تعریفیں کرتے ہیں، میرا بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو پا رہی۔ لیکن سر یہ ان کو ہضم کرنا پڑیں گی، ورنہ تو جیسے جب اسرائیل کی دم پہ جو آپ نے کہا پاؤں آیا، میں تو کہتا ہوں ان کی دم کٹ گئی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ 1 مہینے سے انٹرنیشنل منظرنامے میں سیاست کے انڈیا کہیں نہیں ہے، زیرو ہے، انڈیا کی کوئی کوریج نہیں ہے، کسی کنٹری کے ساتھ اس وقت اس دن بھی ڈسکس کر رہے تھے نا کہ نریندر مودی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں خطاب کرنے کے لیے نہیں گیا، وہاں سے بھاگ گیا، یعنی کہ ایک اتنا بڑا موقع تھا کہ آپ جا کے انڈیا کا اپنا موقف پیش کرتے، وہ وہاں سے بھاگ گیا، غائب ہو گیا، پہنچا ہی نہیں وہاں پہ، جے شنکر کو بھیج دیا، کہیں مطلب منظرنامے پہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ اچیومنٹ ہماری ہے۔ اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اپوزیشن کی بات، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تنقید کرنا بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ان کی ایگزسٹنس نہیں ہوگی۔ ایکچولی ایگزسٹنس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر جائز چیز کی مخالفت کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو دیکھیں وسیع پس منظر میں، تو غزہ کے اندر جو اس کا جشن منایا گیا ہے کہ جنگ بند ہونے والی ہے، اور اسرائیل کے اندر سوگ منایا گیا۔ جو بات ابھی ہوئی ہے وہ سارا اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے جو بڑے بڑے اخبارات ہیں حاریز اور اس طرح کے، وہ سارا یہ لکھ رہے ہیں کہ مے بی کہ 2 جو ان کے ٹائمز آف اسرائیل کی جو خبر اور چیزیں ڈسکس کی جا رہی ہیں اس وقت اور بڑے افسوس کے ساتھ کی جا رہی ہیں سہیب صاحب، وہ یہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں اور وہ ڈر رہے ہیں اور وہ خوفزدہ ہیں کہ اس کے نتیجے میں آزاد فلسطینی ریاست کا راستہ نکل رہا ہے۔ تو نکل رہا ہے نا سر، جی، کیونکہ یہ تو ایک عارضی انتظام ہے نا، ان کا اصل انتظام تو اس کے بعد ہونا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کسی میں یہ جرت ہوگی، خاص طور پر نیتن یاہو میں یا اسرائیل میں، کہ وہ اس کو وائلیٹ کرے، کیونکہ وہ خود اس بورڈ کے چیئرمین بن گئے ہیں۔ اچھا، اب ان کے ہوتے ہوئے جو سارا ویسٹ بھی ساتھ ملا ہوا ہے، یو کے بھی ساتھ ملا ہوا ہے، جو پہلے ان کا پولیٹیکل آرم ہوتا تھا، بیچ میں ان کے جو اس وقت کے پرائم منسٹر ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف رائے رہا ہے۔
لیکن یہ جو امن مشن ہے یہ ایکچولی ری بلڈنگ کے لیے اور جو اس وقت کشت و خون ہو رہا ہے، جو اس وقت خونریزی اسرائیل اس کے اندر کر رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے. اس کے بعد ڈیولپمنٹ ہوگی، پھر آگے پلان ان کا بڑا لمبا چوڑا. اور اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے جو لوگوں نے اس پہ زیادہ غور نہیں کیا، وہ یہ کہ جو 7 اکتوبر کے جن کو پکڑا ہوا لوگوں نے کہ یہ 7 اکتوبر کے لوگ ہیں، ان کو بھی وہ جیلوں سے نکالنے کے لیے اس میں معاہدے میں ایک شک شامل ہے کہ وہ بھی 250 کے قریب لوگ ہیں جن کو چھوڑ دیا جائے گا اگر وہ اس پہ معذرت کر لیں. تو معذرت کرنے میں جب اسرائیل نے دوحہ پر حملے کی معافی مانگ لی ہے، جس کے لیے مطلب انہوں نے کہا تھا قطر نے کہ اگر وہ معافی نہیں مانگے گا تو بات آگے نہیں چلے گی، اور حماس سے ہونا کوئی نہیں تھا. حماس کے کچھ تھوڑے سے فیکشنز ہیں جو بیچ میں ایک آدھی شکوں پہ اختلاف رائے کر رہے ہیں، لیکن ایکچولی جو ریاست ہے اعلان تو جنگ کا اس نے کرنا ہوتا ہے، کسی گروپ نے تو نہیں کرنا ہوتا. اسلام میں بھی یہی ہے. نہیں، وہ فریق ہیں اور ان کو حق ہے، دیکھیں ان کو تجاویز دینے کا بھی حق ہے، وہ ایک فریق ہے، اس میں اسے پاکستان انکار نہیں کرتا. پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اس میں تجویز دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ فائنل ہے. سارا ڈسکشن اس پہ ہو گیا ہے، ہمارے پرائم منسٹر کے ساتھ، فیلڈ مارشل کے ساتھ بھی ڈسکس ہو گیا. جو ایک مشترکہ بیان پاکستان کے ساتھ دوسرے ملکوں نے جاری کیا وہ بھی فائنل ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اس میں کہا ہے کہ اس میں بارگین یا ڈسکشن کوئی نہیں ہے، ہاں یا نہ ہے، اور اگر نہ ہے تو ہم بیچ میں سے نکل جائیں گے اور پھر اسرائیل جو اٹیک کرے گا ہم اس میں شامل ہیں. ہم تو امن کے ساتھ ہیں، کسی طور پر بھی کسی بھی جارحیت کی حمایت نہیں کرتے کسی بھی صورت میں. اور خاص طور پہ جو وہاں پر سیر صاحب، میں، آپ، مسعود صاحب اور احمد حسن صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ہم سب امن کے علاوہ کون سی بات کر سکتے ہیں؟ اور اگر ہم اس سے ہٹتے ہیں تو پھر متبادل، احمد حسن العربی صاحب، پھر متبادل کیا؟ بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ قابل عمل نہیں ہے. میں نے بہت سارے سیاستدانوں کو کہتے ہوئے سنا اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے اور اس کے ساتھ نہیں چلتے تو پھر احمد صاحب متبادل کیا ہے؟ جی، میرا بھی ان سب سے یہی سوال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ جو ہے اس پہ ہمیں نہیں چلنا چاہیے، تو اس کا متبادل پھر بتا دیں. متبادل ان کے پاس سوائے کھوکھلے نعروں کے اور کچھ نہیں ہے. کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں، یہ پچھلے 3 سال سے جب کہتے رہے ہیں، پوری مسلم دنیا کہتی رہی ہے، جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں کرنا. تو یہ ہماری جو اسپیشلی جو پاکستان کی ہماری انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ ہماری جو پرو پیلسٹائن لوگ یہاں پہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں اور وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں فلسطین کے رائٹس کو، جو کہ انٹرنیشنل ایشو ہے، ان کو انٹرنیشنل ریلیشنز کی ABC تک کا تو علم نہیں ہے. اور بات وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کا آپ لارجر پلان ابھی دیکھیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنی بڑی خودکش سوسائڈل سوچ ہمارے یہاں سوشل میڈیا کے اوپر، اور وہ لابی جو یہ چاہ رہی ہے کہ اس معاہدے کے اوپر کرٹیسزم اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اب وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے اوپر ایک ایگزیکٹو آرڈر ایمرجنسی پاس کی ہے کہ قطر پہ حملہ، امریکہ پہ حملہ کنسیڈر ہوگا. ایگزیکٹو آرڈر ایمرجنسی میں پاس کی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسرائیل جو ہے اس وقت غزہ کا بالکل چاروں طرف سے غزہ کو سراؤنڈ کر چکی ہے، اور انہوں نے نارتھ اور ایسٹ کو آپس میں کاٹ دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے فائنل وارننگ ہے، ہم آل آؤٹ آپریشن کے لیے جا رہے ہیں غزہ کے اندر. اس کی دوسری طرف پچھلے 4 گھنٹے پہلے حماس کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے کہا ہے کہ اگر 2 تبدیلیاں معاہدے میں کر لیں تو ہم معاہدہ ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن حماس کا جو ملٹری ونگ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں مان رہے، ول کنٹینیو فائٹنگ. عام طور پہ جب آپ معاہدوں میں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، آپ پریشر مینٹین کر کے رکھتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 سے 4 گھنٹے پہلے کہا ہے کہ میں مزید ٹائم دے رہا ہوں حماس کو کہ وہ اگری کر لیں. اور اس سچویشن میں قطر دوحہ کے اندر حماس کے، ترکی کے، قطری اتھارٹیز کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور حت الوسع امکان یہ ہے کہ کسی نتیجے کے اوپر یہ مذاکرات پہنچ جائیں گے. اور اسرائیل کا جو ملٹری بلڈ اپ ہو رہا ہے، انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق یہ ہے کہ اسرائیل شاید دوبارہ سے اس مذاکرات کو سیبوٹاج کرنے کے لیے قطر کے اوپر اٹیک کرے. سو اس ساری سچویشن میں ایگزیکٹو آرڈر پاس کرنا پڑ گیا ہے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ میں قطر کے اوپر حملہ، امریکہ کے اوپر حملہ کنسیڈر ہوگا، تاکہ وہ اسرائیل کو ڈٹر کر کے روک سکے. اور بھی فیکٹرز ہیں، لیکن ابھی جو ایک دم کیا گیا ہے وہ یہ ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم اس میں یہ دیکھیں کہ امریکہ ہمیشہ سے وہ پالیسی اختیار کرتا رہا جو اسرائیل کو مکمل سپورٹ کرے، بلکہ ابھی تک ہم نے دیکھا کہ اقوام متحدہ میں بھی جب بھی بات ہوئی وہاں پر ویٹو کیا گیا. لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس وقت منصوبہ دیا ہے وہ کافی حد تک آپ بیلنس کہہ سکتے ہیں یا ماضی کی پالیسی سے ہٹ کر کہہ سکتے ہیں.
کیونکہ امریکہ کی مجبوری ہے. ڈونلڈ ٹرمپ ایک پاپولر لیڈر ہے جو کہ ووٹ لے کے آیا ہے. ووٹ وہ اس بات پہ لے کے آیا ہے کہ میں امریکہ کو بیرونی جنگوں سے نکالوں گا اور امریکہ کے جو اکنامک کنڈیشن ہے اس کو بہتر کروں گا. اب وہ دوسری بیرونی جنگوں سے اسرائیل کی جنگ سے نکالنا چاہتا ہے امریکہ کو. آپ نے دیکھا کہ ایران اسرائیل کے کانفلکٹ میں اسرائیل نے پوری کوشش کی کہ امریکن بوٹس آن گراؤنڈ آئیں, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے انکار کیا. اس کے ساتھ ساتھ جب ساؤتھ کوریا سے امریکن سسٹمز کو انہوں نے لا کے اسرائیل میں ڈپلوائے کرنے کی کوشش کی تو پینٹاگون یعنی امریکن آرمی کی طرف سے اس کا احتجاج دیا گیا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اسرائیل کے لیے. پھر قطر والے معاملے میں اس نے آؤٹ رائٹلی اسرائیل کو کہا کہ تم نے میری سیکیورٹی گارنٹیز کو ڈسٹرب کی ہے, تم نے غلط کی ہے. نیتن یاہو سے باقاعدہ ہاتھ مروڑ کے کل معافی منگوائی گئی قطر کے امیر کو کال کروا کے, اور اس پہ ذلت یہ کہ وہ جو تصویریں جس پہ نیتن یاہو کو فورس کیا جا رہا تھا کہ معافی مانگو, ان کو پبلک کیا ہے وائٹ ہاؤس نے. سو امریکہ کی مجبوری ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے میں سہیب صاحب کے ساتھ اور مسعود صاحب کے ساتھ ایک چیز ڈسکس کر رہا تھا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو اسرائیل ہے وہ تو ایک گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہا تھا. سعودی عرب تک جو پہنچا ہوا ہو, اس کو تو قطر سے معافی مانگنی پڑ گئی, اس کو تو اس منصوبے کے تحت غزہ سے نکلنا پڑے گا. اس کو تو واضح طور پہ کہہ دیا کہ خبردار تم نے ویسٹ بینک مغربی کنارے کی طرف دیکھا بھی, یہ تو ختم ہو گیا گریٹر اسرائیل والا کام تو, اگر اس پر عمل ہو جاتا ہے. جی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, اور ہمیں اس سوچ کی ضرورت ہے پاکستان کے اندر. انفارچونیٹلی میں یہاں پہ زیادہ تر جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان سے بات کرتا ہوں تو کوئی اس بات کا خیال بھی نہیں ان کے دماغ میں کہ اسرائیل بھی کبھی تباہ ہو سکتا ہے. وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ اسرائیل اپنے سروائیول کی اس وقت جنگ لڑ رہا ہے. وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ یہ جو پیکٹ ہو رہا ہے اس پیکٹ کی صورت میں 3-4 سال کی بریدنگ سپیس ملے گی مسلمانوں کو ری گروپ کرنے کے لیے اور اسرائیل کو اندر سے اور تباہ ہونے کے لیے. تو بات یہی ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کا کانسیپٹ سے یہ بات شروع ہوئی تھی, اور اب وہ اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں. اور اس ساری سچویشن میں ہمیں سینسیبلی سوچنا چاہیے, ہمیں وائزلی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت بریدنگ سپیس چاہیے, غزہ کا جینوسائیڈ رکنا چاہیے, غزہ میں سیز فائر ہونا چاہیے, کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے اسرائیل فلسطین والے معاملے کے ایک پازیٹیو سولوشن کی طرف. جب تک ہم اس پہ پھنسے رہیں گے ہم آگے ایک بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے. میں ذرا مسعود احمد صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. مسعود صاحب, ہمارے وزیر خارجہ نے, نائب وزیر اعظم نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے انکشاف کیا کہ انڈونیشیا اپنے 20,000 فوجی وہاں پر بھیجنے کے لیے تیار ہے, امن فوج میں, اور کہا کہ ہم جو فیصلہ کریں گے, ظاہر ہے ہماری فوجی اور سیاسی قیادت حکومت مل کر فیصلہ کر لیں گے اس کے اوپر کہ ہم نے بھیجنے یا نہیں بھیجنے. یقینی طور پر مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے ہم حصہ لیں گے ہم اس مبارک کام میں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر وہاں پر انڈونیشیا کی فوج ہو, وہاں پر پاکستان کی فوج ہو, وہاں پر اس طرح باقی اسلامی ممالک سمیت دیگر ایسے امن فوج ہو, تو صورتحال تو بالکل بدل جائے گی وہاں کی؟ ہاں بالکل ایسے ہی ہو گیا. دیکھیں نا, جس طرح بھی ہم بات کریں پورا کنسپٹ لوگوں نے سمجھا نہیں ہے. دیکھیں کہ اب یہ بھی فیصلہ ہو کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ود ان دی غزہ جو ہوگی وہ لوکل غزہ کے لوگ ہی خود مینٹین کریں گے. جو سیکیورٹی فورس یہ آئے گی یہ آؤٹ سکرٹس پہ باہر بیٹھی ہوگی, اور جب وہ مسلمان ہوں گے یا انڈونیشیا کے ہوں گے یا پاکستان سے ہوتے ہیں یا بنگلہ دیش سے جاتے ہیں, تو ایک گارنٹی ہے, ایک شیورٹی دی جائے گی کہ آپ لوگ یہاں پہ محفوظ ہیں. ہم تو دیکھیں نا, ہمارے دماغ میں تو یہ چیز آتی ہے یار, جس طریقے سے ان کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں, 2 سال جس حالات سے وہ گزر رہے ہیں, خاص طور پر آپ سوچیں کہ آپ کے علاقے میں روزانہ دھماکے حملے ہو رہے ہیں, تو وہ بچوں کی حالت دیکھیں, وہ خواتین کو آپ دیکھیں جو کھانے کو ترس رہے ہیں, تو اس پہ یکدم جب ایک بہتری آ رہی ہے, کچا سٹیپ لے رہے ہیں, تو دیکھیں نا پاکستان کے برملا طور پہ جس طریقے سے پاکستان نے پرو ایکٹیولی اس پہ کام کیا ہے, تو یقیناً دنیا بھر میں جہاں آپ دیکھیں بوسنیا بھی جب وہاں پہ بھی حالات اتنے بگڑ گئے تھے, وہاں پہ جب سربینز وہاں پہ میسیکر کرے, اس بس پاکستان آرمی جو پہلے گئی تھی وہاں جا کے جس طریقے سے وہاں پاکستانیوں کو انہوں نے ویلکم کیا تھا, اس میں ایک بڑی تاریخ ہے. سو پاکستان کا میرے خیال میں وہاں پہ جانا اور ضرور جانا چاہیے, اور یقیناً ہماری گورنمنٹ اس پہ فیصلہ کرے گی. سنس نو وی آر پارٹ آف دس پورے نیگوسیشن, اس میں یقیناً پاکستان کی گورنمنٹ بھی چاہے گی وی مسٹ کنٹریبیوٹ اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے لیے. تو میرا خیال میں یہ پورا ایک اچھا ہوگا. پاکستان آلریڈی دیکھیں اپنا ایک اچھا امپریشن بن گیا ہے اسلامک ورلڈ میں ہے, عرب ممالک میں جس طریقے سے ہماری ایک پذیرائی ہو رہی ہے, تو یقیناً فلسطینی بھی ہمیں محبت کے ساتھ وہاں پہ ریسیو کریں گے.
تو یہ بڑا ایک تبدیلی ہوگی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان بڑا ایک وائٹل رول پلے کر رہا ہے. لیکن اس میں دوسری طرف ایک اور ہمیں حقیقت کا اعتراف کرنا پڑے کہ ماضی میں اگر دیکھا جائے سہیب مرغوب صاحب کے جو امریکہ تھا وہ انڈیا کو بہت زیادہ پریفر کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کی وہاں پر انویسٹمنٹ تھی ایپل سے لے کے مختلف کمپنیوں کی. وہ سمجھتا تھا وہ بڑی مارکیٹ ہے، وہ سمجھتا تھا کہ بڑی وہ فوجی قوت ہے، وہ سمجھتا تھا کہ ایک بڑا آبادی والا، اب تو وہ خیر دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک کہلانے کی طرف جا رہے ہیں. تو ان تمام میں اب آپ کو امریکہ ایک بدلا ہوا امریکہ نہیں نظر آتا، جس طرح وہ بار بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح وہ پاکستان کی تعریفیں کرتے ہیں، جس طرح نریندر مودی کو نیگیٹ کیا جاتا ہے، اس کی نفی کی جاتی ہے، بلکہ اس کی تو بےزتی کی جاتی ہے. تو یہ ایک بدلا ہوا امریکہ نہیں ہے ہمارے سامنے. جی ہاں بالکل. ایک انڈین ولاگر نے کہا کہ جی پاکستان گورنمنٹ کے ترجمان ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا اب یہ انہوں نے تو ایگزیجریشن ہی کی، لیکن ایکچولی پوزیشن ایسے ہی ہے کہ وہ پاکستان کو اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ریجنل میں جو ساری پالیٹکس اس کو چینج کر دیا. امریکنز نے پہلے یہ کہنا شروع کیا انڈو پیسیفک، جو مطلب نام سے انہوں نے اس کو انڈو بنا دیا پیسیفک کو. ایکچولی وہ یہ چاہ رہا تھا کہ پہلے چائنا کو کنٹین کرے کسی اور ذریعے سے، مطلب سی سے، اور جو جاپان اور اپنا اسپین وغیرہ وغیرہ جو ملک ہیں ان کے آس پاس سے. اب اس نے اس کو کنٹرول کرنا شروع کیا ہے سارا ٹیرف کے بیس پہ. اب ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ بزنس مائنڈیڈ آدمی ہے، کمرشلی ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور پاپولیرٹی کے حساب سے وہ ان کے گراف ابھی تک مطلب پچھلے دنوں ایک سروے آیا جس میں کوئی تقریباً 20 ریاستوں میں وہ گین کر گئے ہیں بہت زیادہ، اور بعض ریاستوں میں ان کی پاپولیرٹی 21-22% تک زیادہ ہے. تو انہوں نے پاکستان کے حق میں اس لیے ساری یہ ڈیسیجنز جا رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی جو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ بڑی بیلنسڈ ہے، اور اس میں دھوکہ نہیں ہے. ہم نے دیکھے نہ امریکہ کے ساتھ دھوکہ کیا، نہ چائنا کے ساتھ کیا. انڈیا جو بلف کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ پہلے بھی جب مودی کی بات کرتے تھے تو وہ کہتے تھے وہ ویری گڈ چارجر مطلب موبائل والا نہیں، مطلب اپنا پیسے لینے والا اور ٹیرف لگانے والا. تو انڈیا نے 100% ٹیرف ان بائکس پر بھی لگایا ہوا تھا جس کو ڈونلڈ ٹرمپ خود سپورٹ کر رہے تھے، جو ان کی کمپین میں فائنینس کر رہے تھے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایکچولی انڈیا کے حق میں کبھی بھی نہیں رہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس سے پہلے مطلب 65-70 میں جو تھے وہ حق میں تھے، کیونکہ وہ جو بائیڈن تک بیچ میں ہمیں سارا کچھ نظر آتا تھوڑا سا جو بائیڈن جھکاؤ نظر آتا رہا. جو بائیڈن کی پالیسی تھی ان کے حق میں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی 180 ڈگری پہ ریورس ہو گئی، کیونکہ انہوں نے یہ زیوم کر لیا کہ انہیں امن چاہیے. ابھی دیکھیں نا، جب کلنٹن کی الیکشن کمپین شروع ہوئی تھی تو کم بیک امریکہ ان کا ایک بڑا نعرہ تھا جو کلنٹن کا. اور کلنٹن کا نعرہ اس لیے تھا کہ جو ان سے پہلے تھے ریگن سے شروع ہوئے جب، تو جنگ کبھی ادھر جنگ ہو رہی ہے، کبھی ادھر جنگ ہو رہی ہے، کبھی مختلف طرح کے انہوں نے ماسک کھولے ہوئے تھے ورلڈ وائڈ. تو انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ اپنے ملک پہ توجہ دے، یہ جو باہر جنگیں ہو رہی ہیں ان کو بند کر دے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اب اس نعرے کو پریکٹیکلی اپنا لیا جس کو کلنٹن نے پریکٹیکلی نہیں اپنایا تھا، نہ مطلب ڈیموکریٹس نے اپنا. آپ دیکھو اوباما نے کتنی فائرنگ کی، کتنے بم گرائے افغانستان کے اندر. تو جو ڈونلڈ ٹرمپ چاہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر بھی انکوائری ہو کہ فنڈز کہاں چلے گئے، اس کا بھی پس منظر ایکچولی یہی تھا. تو اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پالیسی ٹیرف بیس بنا دی ہے تو ان کو ضرورت ہی نہیں انڈیا کی، اور انڈیا ان کے ساتھ بلف کرتے رہے. اور انڈیا نے، نریندر مودی نے ایک اور بلنڈر کیا کہ جب اس نے مسیحیوں پر وہاں پہ قتل عام ہو رہا تھا، گرجا گھر کو جلایا جا رہا تھا، تو انہوں نے اس پہ ایکشن کوئی نہیں لیا. کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جتنی انڈیا کی صورت میں جتنی بڑی مارکیٹ ان کو مل سکتی تھی اپنی امپورٹ کے لیے، ایکسپورٹ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے، سہیب صاحب میرا خیال ہے کہ نریندر مودی نے بہت ہی حماقت کی ہے، بہت ہی بیوقوفیاں کی ہیں، جس کے نتیجے میں یہ جو ہے وہ تو خود تو کھڈے لائن لگے ہی ہیں، اور انہوں نے پورے ہندوستان کی ایسی تیسی، ایون اپنے ہنرمند لوگوں کی جن کے ویزوں کے اوپر جو ہے $1,500 فیس جو ہے وہ $1,00,000 تک پہنچ گئی، وہ بڑے مسائل انہوں نے پیدا کیے ہیں. احمد حسن صاحب، آپ امریکہ کی پالیسی کو ایک مکمل تبدیل شدہ پالیسی کے طور پر دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ پہلے والی کنٹینیوشن ہی ہے؟ جی آپ کی آواز تھوڑی سی لیگ کر گئی تھی ان پہ. احمد صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں جو فیل کرتا ہوں اور اس پر میں سوال کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک نیا امریکہ نظر آ رہا ہے اس وقت، ایک تبدیل ہوا. اس نے ہمیشہ بھارت کو ترجیح دی، اس نے ہمیشہ اسرائیل، یک طرفہ طور پہ اسرائیل کا ساتھ دیا. اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اس کی پالیسیز میں بہت بڑی چینج نظر آتی ہے. ایک تو ابھی آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ایک پاپولر لیڈر ہیں اور وہ پاپولر سوچ کے ساتھ جائیں گے، امن کے ساتھ جائیں گے. کیا وجوہات نظر آتی ہیں اتنے تبدیل شدہ امریکہ کی؟ جی میں آپ کے ساتھ بالکل اگری کروں گا. بالکل آپ نے جو بات کی ہے، آپ کو تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں امریکہ میں، لیکن میرا اس کو دیکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ 6 اور 10 مئی کی رات کو پاکستان نے بالکل ایک بدلا ہوا رسپانس دیا. پاکستان نے ایک چینج رسپانس دیا. تو جب ہمارے
مائنڈ سیٹ میں ہمارے لیڈرشپ کا جو آپ نے دیکھا اس سے پہلے 2019 کے اندر اور پہلے جو اس سے پچھلے 10-20 سال پاکستان کے بھارت کے ساتھ جو تعلقات تھے جس طریقے سے، اور 6 اور 10 میں کوئی یکسر جب ہمارا وہ سب کچھ تبدیل ہو گیا، تو اس کے بعد جب تبدیلی پاکستان میں آئی تو پاکستان سے ملکہ دنیا کے ہر معاملے کے اندر آپ کو تبدیلی محسوس ہوئی. آپ کو امریکہ کے حالات میں بھی تبدیلی محسوس ہوئی، آپ کو پوری مسلم ورلڈ جس طریقے سے پاکستان کو دیکھنا شروع ہوا اس میں تبدیلی محسوس ہوئی، آپ کو پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں بھی تبدیلی نظر آئی، بہتر خوشگوار تبدیلی، رشیا کے ساتھ بھی تبدیلی نظر آئی، اور اب پاکستان ایک بہت مضبوط پوزیشن میں ہے. بھارت کی جہاں تک بات ہے، اسی کانٹیکس میں پاکستان جیسے جیسے مضبوط ہوتا گیا، بھارت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ بھارت پچھلے کچھ عرصے سے بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. ابھی آپ نے دیکھیں غزہ کی بات کر رہے ہیں ہم، فلسطین کی بات کر رہے ہیں ہم، مڈل ایسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم، امریکہ چائنا کی بات کر رہے ہیں. اینڈ ویئر از انڈیا؟ نو ویئر، پریکٹیکلی اٹ از نو ویئر ٹو بی سین. تو بھارت جو ہے وہ اپنی ایک کیا نوز ڈائیو کر چکا ہے اپنی ریلیونس کے اعتبار سے، اپنی فورن پالیسی کے اعتبار سے، اپنی ایگزسٹنس کے اعتبار سے، اور وہ اپنے انٹرنل مسئلوں میں اتنا زیادہ گھل چکا ہے کہ وہ اس وقت دنیا کے منظرنامے سے بالکل غائب ہے، اور پاکستان ایمرج کر رہا ہے ایز اے پاورفل اسٹیٹ. بالکل صحیح، لیکن اس کے باوجود سازشوں سے باز نہیں آ رہا. مسعود احمد صاحب، ایک بڑا ہی اہم واقعہ ہے، اور میں اس کو پہلے آپ کو لداخ کی طرف لے کر جاؤں گا. ہم نے پہلے بھی اس پر بات کی تھی کہ لداخ میں جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح وہاں پر کو گرفتار کیا گیا، اور اس کے بعد بھارت یہ کہتا ہے کہ وہ آپریشن سندور کو جاری رکھے ہوئے. وہ جاری کس طرح رکھے ہوئے ہے؟ وہ جاری اس طرح رکھے ہوئے ہے کہ اس نے آزاد کشمیر کے اندر ٹارگٹ کرنا ہے، اس نے گلگت بلتستان میں ٹارگٹ کرنا ہے، اس نے بلوچستان کے اندر ٹارگٹ کرنا ہے، اس نے خیبر پختونخوا کے اندر ان حلقوں کو اور افغانستان کے اندر ان کیمپوں کو سپورٹ کرنی ہے، فائنینشیل سپورٹ کرنی ہے، اپنی میڈیا کی سپورٹ کرنی ہے، پولیٹیکل سپورٹ کرنی ہے جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں، فساد پیدا کرتے ہیں. اب آزاد کشمیر کی صورتحال کو دیکھ لیجئے. وہاں پر ایکشن کمیٹی بنی، اور ایکشن کمیٹی نے جو کچھ وہاں پر احتجاج کیا، مطالبات رکھے، حکومت پاکستان نے، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے فوری طور پہ 2 رکنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جا کے تمام مطالبات 2 کے سوا منظور کر لی، اور 2 بھی اس وجہ سے پینڈنگ ہو گئے کہ ان کے اوپر آپ کو آئین میں ترمیم کی ضرورت تھی. اس کے بعد پھر سٹرائک کی کال دی جاتی ہے، سڑکیں بند کی جاتی ہیں، بازار بند کروانے کی کوشش کی جاتی ہے. جب وہ سٹرائک کی کال جو ہے وہ ناکام ہوتی ہے اور ویڈیو سامنے آتی ہیں کہ تمام شہر کھلے ہوئے ہیں، اس کے بعد پھر پرتشدد کاروائیاں شروع کر دی جاتی ہیں بلوائیوں کے ذریعے. اور اب یہ دیکھیے نا کہ دھیر کوٹ میں شہید ہونے والے پولیس اہلکار جو ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ کانسٹیبل خورشید کی بات کریں، کانسٹیبل جمیل کی بات کریں، ان دونوں کا تعلق باغ کے ساتھ ہے، یہ دونوں کشمیری ہیں. تیسرے بھی جو طاہر ہیں ان کا تعلق مظفر آباد سے ہے، وہ بھی کشمیری ہیں. لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم پاکستان مداخلت کرتے ہیں. وزیر اعظم پاکستان یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کے مطالبات کو تسلیم کریں، کیونکہ اس سے پہلے بھی مطالبات کو تسلیم کیا گیا. بجلی کا یونٹ 3 روپے کا دیں، 5 روپے کا دیں، وہاں پر آٹے کا تھیلا 20 کلو کا آپ 1000 روپے میں دیں. اور میں پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ جناب یہ آٹے کا تھیلا، یہ بجلی کا یونٹ، یہ موبائل کے پیکج، یہ چیز ہی نہیں ہے. ہمارے تو دل، ہماری جان آپ کے لیے حاضر ہے، آپ ہمارے سر کا تاج ہیں، آپ کے لیے ہم نے بڑی لڑائی لڑی ہے. آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ اس وقت بھی مذاکرات کی دعوت ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ میں برگیڈیئر صاحب اس پہ کمنٹ چاہوں گا آپ کا. جی ہاں، دیکھیں میں نے اس کو بیسیکلی فالو کیا. اگر آپ کو یاد تو پچھلے سال دسمبر 2024 میں بھی یہ ایکشن کمیٹی والے ایکٹیو ہوئے تھے. اس وقت ان کے 17 پوائنٹس تھے، اور آپ کو یاد ہو تمام پوائنٹس مان لیے گئے تھے. ایوری تھنگ واز ایڈریس. لیکن اس پروسیس میں یہ جو کمیٹی کا جو سسٹم تھا، اٹ واز ہائی جیکڈ اور ٹیکن اوور بائی اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس، جو را کے ایما پہ کلیئر کٹ ان کی ایما پہ انہوں نے سچویشن ٹیک اوور کی. اور پھر ایسی تقریریں کی گئی جو ان کے ویڈیوز وائرل ہوئے، جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف تھے، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے خلاف تھے، اداروں کے خلاف باتیں ہو رہی تھی. اور اب یہ دیکھیں کہ اب جو واقعہ ہو رہا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا اس سے ایک لیک ڈاکومنٹ آیا تھا، اور اس لیک ڈاکومنٹ میں جنیوا سے انڈین جو مشن تھے انہوں نے لکھا تھا ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کو، کہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہماری شوکت میر سے ملاقات ہوئی ہے، ایک پروبلی نذیر یا نام تھا، اس سے ملاقات ہوئی ہے، اور اس کو ہم نے بتایا ہے کہ جی آپ پارٹی بنائیں اس دفعہ، اور اس کو اٹ شوڈ ناٹ بی ایسا نیشنلسٹ امپریشن نہ دے، لیکن ایک پارٹی بنائے اور فوکس کرے آن دی ایشوز جو لوگوں کو افیکٹ کرتے ہیں.
फिर उनको ल्योर इन करे, उनको ऑन बोर्ड लें, इसके बाद सिचुएशन को फिर आप इसको अकॉर्डिंगली वायलेंस की तरफ लेके जाएं। ये सिचुएशन थी और इसमें देखे बाय नेम लोगों के नाम आ गए थे और जिसमें थे, तो इसमें तो कोई शक नहीं, इनमें से वो लोग भी शामिल है, प्रॉबली शौकत नवाज था, ये लोग थे जो जेनीवा में या यूनाइटेड नेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ वहां पे भी नारे लगवाते थे। तो अभी भी ये देखें कि 34 पॉइंट्स हैं और 34 पॉइंट्स में से आप मुझे बताएं ये तमाम पॉइंट्स एड्रेस हुए हैं। जो बाकी जो पॉइंट्स आप कह रहे हैं कि जो कश्मीरियों की जो वैकेंसीज हैं, वो सीट्स हैं इन पाकिस्तान, तो रेफ्यूजीज के लिए हैं, मतलब उनकी रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। अभी आप देखें गिलगित बल्तिस्तान के लिए इंडिया ने अपने असेंबली में और जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में 24 सीटें रखी हुई हैं, तो हमें तो वो चीज वहां पे देखते नहीं है। और इसके अलावा आप ये भी देखें कि ये बाहर से कोई असल में मसूद साहब मसला ये है कि भारत जो है वो इस किस्म की साजिशों से पास ही नहीं आ रहा, वो मुदाखलत करता चला जा रहा है। मैं इस पर जरा अहमद हसन साहब का कमेंट चाह रहा हूँ। अहमद साहब, ये क्या सूरत हाल है? हर थोड़े अरसे बाद कहीं ना कहीं शोरश, कहीं ना कहीं मसला पैदा कर दिया जाता है। ये फंडिंग कहाँ से आती है? ये चीज़ें चलती कैसे हैं? देखें, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया का एक प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहे हैं। मैं खुल के ये बात करूंगा, पिछली दफा भी जिन प्रोटेस्ट का भी अब जिक्र कर रहे हैं कि इन्होंने पिछले साल भी प्रोटेस्ट किए थे, वो प्रोटेस्ट शुरू होने से 4 दिन पहले राजनाथ सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तानी कश्मीर के लोग भी आजादी मांगेंगे। इंडिया में खड़े होकर उसने कहा था। 3 दिन के बाद इसी अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज शुरू कर दिए थे और हर एहतजाज को ये वायलेंस में तब्दील करते हैं। भारत के अंदर क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, 7 सिस्टर स्टेट में इस वक्त बगावतें हो रही हैं, खालिस्तान में इस वक्त बगावतें हो रही हैं, नागालैंड में अब बगावतें हो रही हैं, सिक्किम में बगावतें हो रही हैं, तो जाहिर है उनके पास, उन्होंने पाकिस्तान के, क्योंकि उनकी अपनी जो इनकी पॉलिसी है हिंदुत्व की, आरएसएस की, हिंदू राष्ट्र की, उसके खिलाफ भारतीय जब निकल रहे हैं तो उनको ये लगता है कि हर किसी चीज से तवज्जो हटाने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप पाकिस्तान के साथ ये सब कुछ करें। अभी भी जो एक्शन कमेटी की बात हो रही है, क्या कश्मीरियों के राइट्स की बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तानियों के राइट्स की बात कर रहे हैं? आपने जैसे बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया कि जो पुलिस वाले इन्होंने शहीद किए हैं वो भी कश्मीरी थे। उसी तरह जिस तरह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भारत से पैसे लेके बलोचिस्तान के अंदर जो है वो ब्रिजेस को और ट्रेनों को वो निशाना बनाती है, बलोचिस्तान के लोगों को निशाना बनाती है, उसी तरह ये एक्शन कमेटी भी उसी लाए अमल के ऊपर चल रही है कि नाम इनको कश्मीर का है लेकिन नुकसान सबसे ज्यादा खुद ये कश्मीरियों को पहुंचा रहे हैं। तो इससे आपको वाज़ेह हो जाना चाहिए कि ये इसके पीछे जो इसके ताने बाने हैं वो डायरेक्टली भारत से जाके जुड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सहेर साहब, मैं अगर ये कहूँ कि हम लद्दाख वाले मामले को देखें, जिस तरह वहाँ पर सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया, फिर उसको गद्दार डिक्लेयर किया गया, 14-15 रोज़ की उन्होंने जो हंगर स्ट्राइक की हुई थी, उसके बाद क्योंकि वो चाहते हैं कि 5 अगस्त 2019 का जो हुक्मनामा है उसको कैंसिल किया जाए, वो लद्दाख को उस पोजीशन में जिसमें मोदी रखना चाहता है उसमें रखने के लिए तैयार नहीं है। तो वो जब इसके साथ कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर भी जारी है, तो फिर तो ताने बाने सारे जुड़ जाते हैं इनके साथ। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया को ये पता था कि ये जो सोनम साहब हैं इन्होंने हड़ताल अनाउंस की हुई है और 6 अक्टूबर को उन्होंने मीटिंग करनी थी, जो इन्होंने कहा कि टू लेट है तो आप जल्दी करो, और इसी वजह से सारा तनाज़ा पैदा हुआ। अच्छा, उनको ये पता था तो उन्होंने कहा कि हम इनको डिस्टेबलाइज कर देते हैं। अच्छा, इंडिया ये भूल रहा है कि फैसला पूरे मकबूजा कश्मीर, जम्मू, लद्दाख और पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर का इकट्ठा ही होना है। ये नहीं है कि जो यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन है उनमें से सिर्फ एक आज़ाद कश्मीर का फैसला हो जाएगा। ये इंडिया भूल जाए, वो पूरा जिसमें मकबूजा इंडिया का कश्मीर शामिल है वो भी है। अच्छा, इंडिया अपने यहाँ तो उसकी ये स्ट्रेटजी है कि कोई ज़रा सा बोलता है तो उसकी अब उन्होंने सारी वीडियो एडिट करके चलाना शुरू कर दिया कि ये गद्दार है, और उसका सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान एक दफ़ा आया था एक अखबार के मीडिया ग्रुप के प्रोग्राम में, और यहाँ भी वो मोदी की तारीफ करके गया था। और हालत आप देखें इंडिया के हुक्मरानी का जो उनका तर्ज है कि इसी आदमी ने जब 5 अगस्त 2019 को उसको तोड़ा गया था कश्मीर के उसका स्टेटस को सारा, और 370 और 35 से विड्रॉ किया गया था, तो इन्होंने उसकी तारीफ की थी। लेकिन इन 2-2.5 सालों में जब उन्होंने ये देख लिया कि ये है इंडियन गवर्नमेंट, तो उन्होंने कहा कि हम तो माफ़ी मांगते हैं। उन्होंने कान पकड़ लिया सोनम ने, उन्होंने कहा हमें तो स्टेटहुड दो, और ये तो बड़ा खतरनाक बात है, और अब वो इसके रिवर्स चले गए। अब इंडिया की स्ट्रेटजी ये है कि वो अपना डिफेंस जो है, अपने मुल्क की मजबूती जो है वो दूसरे मुल्कों में ढूंढ रहा है। कभी वो कनाडा में जाके ढूंढ रहा होता है, कभी वो अमेरिका के अंदर किसी को कहता है टेररिस्ट हो, जिसको अमेरिका ने इमिग्रेशन नेशनलिटी दी हुई उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने, SGF के जो वहाँ पे बानी सदर हैं। इसी तरह कनाडा के साथ उसकी जंग चल रही है। अभी इटली में भी कोई ऐसा तनाज़ा पैदा हो गया कुछ और में,
तो 5 आई जो कंट्रीज हैं वो भी उनको टेररिस्ट समझ रहे हैं। तो इंडिया जो है ना वो अपना डिफेंस पाकिस्तान के अंदर ढूंढ रहा है कि यहाँ पे हम इसको करेंगे तो शायद हम स्टेबलाइज करेंगे। हाँ, तो इसकी आड़ में हम अपना केस हाँ, तो बना हमारी सकते हैं। नजरें जो है वो हट जाएंगी और पाकिस्तान आप अगर इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में कोई वाकिफ हो, हाई कोर्ट में, वहां से आप रिपोर्टें मंगवाएं, हर मुकदमों में पाकिस्तान का नाम होगा, कोई पता नहीं मेरा भी नाम हो। इंडिया तो वो मुल्क है जिसने मतलब गालिब को भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि गालिब की शायरी पढ़ के JNU के लोग जो वो टेररिस्ट बन रहे हैं। ये उनका केस है। महाराष्ट्र में एक मराठी जुबान में वहां पे FIR दर्ज हुई, तो उसका मतन यही था कि गालिब टेररिस्ट है, तो गालिब ने आलम बाला से कहा भाई मैं टेररिस्ट नहीं हूं। तो इंडिया अच्छे भले पुरमन लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करता है और होता खुद है वो। तो इंडिया जो है ना उसको मतलब वो अपना जो बेसिक चीज़ है उसके नज़दीक उसका अमन जो है ना वो यहाँ पे है। तो ये उसके साथ ऐसा होने वाला नहीं है। इस बार जो कश्मीरी हमारे हैं वो जो आपने कहा कि हमारे वो दिलो जान है, वो हमारे दिल भी हैं, जान भी, सारा कुछ है, लेकिन जो उनके कुछ मुतालबात हैं जैसे सीटों का। मेरी आज लंदन में एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हम क्राइसिस में, क्योंकि हम रेमिटेंस 10 लाख लोग बाहर से रेमिटेंस भेज रहे हैं, अपने घरों को चला रहे हैं, वो कहते हैं हमें प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पर अमन कायम करो। कमेटी एक्चुअली नॉन पॉलिटिकल है। नॉन पॉलिटिकल लोग जो वो अच्छी जल्दी खेल जाते हैं दूसरों के हाथों में। पॉलिटिकल लीडरशिप जो वो उनको बड़ा उनको ख्याल करना चाहिए। मैं मसूद साहब से एक मरतबा फिर इस पे कमेंट चाहूंगा कि मसूद साहब, हम तो अपने आज़ाद कश्मीर के लिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और हम सैयद अली गिलानी को हम तो समझते हैं कि हर कश्मीरी सैयद अली गिलानी है, जो ये कहते थे कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान हूँ। तो इसमें ऐसे अनासर का आ जाना जो कि पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का इजहार करें, और इस पर भी तो सवाल बनता है ना कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं तो आपके पास मुतबादिल क्या है? हमारा ख्याल में इन लोगों को पता नहीं है कि इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है। वहां पे आप देखें तमाम टॉप लीडर्स बिहाइंड द बार्स। यासीन मालिक है, शब्बीर शाह है, मसूद आलम भट्ट है, मीर वाइस बाहर आके अपने नमाज नहीं पढ़ा सकते हैं। वो हालात देखें, मोलेस्टेशन, गैंग रेप्स हो रहे हैं, ड्रैकोनियन लॉस है, डेली किलिंग हो रही है। वहां पे जिस तरीके से हालात है, डेमोग्राफिक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। यहाँ पे तो देखें कि $200 बिलियन का बजट तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट देता है। देखिए आजाद कश्मीर में हमारे बहुत सारे दोस्त यार मेरे साथ फौज में थे, सारे कश्मीर के हैं, जनरल ऑफिसर सर्विंग कश्मीर के हैं, फॉर्मर रिटायर्ड ऑफिसर सारे कश्मीर के हैं, आपके ब्यूरोक्रेट सारे कश्मीर के, आपकी पूरी एक रेजिमेंट कश्मीर की है। सो हमारी तो मोहब्बत अटैचमेंट है, और कश्मीर के सारे लोग जो है 100% लिविंग असाइड ये चंद लोग वो मुहिब वतन है, पाकिस्तान के लिए जानों की कुर्बानियां दे रहे हैं, चाहे वार ऑन टेरर है और जंगों में। ये देखें ये लोग आइडेंटिफाई हो चुके हैं जो बिल्कुल ऑन द बिहेस्ट ऑफ देयर हैंडलर्स वो काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल में रिक्वायरमेंट अभी ये है, दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। जो देखें जो तशद्दुद पे कर रहे हैं और जो गवर्नमेंट सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर अटैक करने की प्लानिंग्स कर रहे हैं, जिस तरीके से आज कैजुअलिटी शहादतें हुई पुलिस की, तो मेरा ख्याल में गवर्नमेंट को किसी सूरत में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, जो लोग इसको आपको प्रेशराइज कर रहे हैं कि अपने डिक्टेशन करवाना चाहते हैं, ये चंद लोग हैं। और लेके ये पैसे भी लोगों से ले रहे हैं, भत्ते भी ले रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये सब चीजें क्लियर है, तो हमें लीगली हमें इनको किसी सूरत में माफ नहीं करना चाहिए। बाकी जो जायज हक बनता है जो आजाद कश्मीर के लोगों का, बिल्कुल उसको गवर्नमेंट को तमाम चीजों को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब तशरीफ लाने के लिए प्रोग्राम में। ऐसे मरगूब साहब आपका शुक्रिया। अहमद हसन अल अरबी जो हैं हमें ज्वाइन किया, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, मुझे आखिर में ये कहना है कि जब हम कश्मीरियों की बात करते हैं तो हमने इसी कश्मीर के लिए जंगें लड़ी हैं, हमने अपने बेटों की कुर्बानियाँ दी हैं, और सिर्फ पाक फ़ौज ने नहीं बल्कि जिहाद के अंदर बहुत सारे सिविलियन घरानों के बच्चे भी शहीद हुए हैं। ये किस लिए थे? ये आपकी मोहब्बत में थे, आपकी आज़ादी के लिए थे, आपको उस सूरत हाल से बचाने के लिए थे जो मकबूजा कश्मीर में जो है इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। तो मोहब्बत का जवाब सिर्फ मोहब्बत है। आप आटे की बात करते हैं, सस्ता आटा हम देने के लिए तैयार हैं। आप सस्ती बिजली की बात करते हैं, पाकिस्तान देने के लिए तैयार है। आप सस्ते मोबाइल यूनिट्स की बात, मोबाइल पैकेजेस की बात करते हैं, वो सब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान आपके कंस्ट्रक्शन के लिए, वहाँ पे तामीर व तरक्की के लिए तमाम बजट उस टैक्सों से बालातर होकर देने के लिए तैयार है। तो आप जो लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, जो लोग आपको पाकिस्तान से बदजन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके सामने मकबूसा कश्मीर की सूरत हाल रख दीजिए,
اس دھرتی کی فضا رکھ دیجئے جہاں پر اذانوں کے اوپر اور نمازوں کے اوپر سنگینوں کے سائے ہیں، جہاں بندوق چلتی ہے. تو مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ غلطی نہ کیجیے گا، گمراہ نہ ہوئیے گا. پروگرام کے آخر میں آپ کو ایک میسیج دینا ہے، اور میسیج چونکہ ہم اس سے پہلے جو سرویکل کینسر ہے اس کے حوالے سے بھی دے چکے ہیں، ہم پولیو کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، تھیلیسیمیا کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. تو آج خاتون اول بی بی آصفہ زرداری نے ایک میسیج دیا، بڑا اہم میسیج ہے خواتین کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں بریسٹ کینسر جو ہے وہ خواتین میں پہلے نمبر پر کینسر ہے. ان کا جو پیغام ہے میں بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے آپ یہ کہیے گا کہ درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اس کو سنیے گا، اپنی خواتین کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. آصفہ بی بی کا جو پیغام ہے وہ سنیے اور اس پر عمل بھی کیجیے گا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کا مہینہ ہے. ہر سال پاکستان میں 40,000 سے زیادہ خواتین بریسٹ کینسر کی وجہ سے اپنی جان کھو دیتی ہیں. 90,000 سے زیادہ نئے مریض ڈائگنوز ہوتی ہے، بہت سے اس وقت جب دیر ہو چکی ہوتی ہے. مگر یاد رکھیں، وقت پر پہچان اور صحیح علاج سے بریسٹ کینسر کا سروائیول ریٹ 90% سے زیادہ ہے. ایک سادہ سیلف ایگزام اور وقت پر اسکریننگ ہزاروں زندگیاں بچا سکتی ہے. اپنی صحت کو اہمیت دیں، خاموشی توڑ دیں، اویئرنیس پھیلائیں. مل کر ہم زندگیاں بچا سکتے ہیں اور ایک صحت مند مضبوط پاکستان بنا سکتے ہیں. پاکستان زندہ باد.